اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو بات یہاں چل رہی تھی کہ جادوگروں کو فرعون نے کیا حکم دیا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں لٹکا کے تمہیں قتل کر دوں گا. تو جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ انہ من یاتی ربہ مجرما، جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. تو تو ہمیں مار دے، تو کیا سزا دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ جو سزا دے گا وہ تیری سزا سے بہت بڑی ہے. آگے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ. سورہ اعراف میں اس کی زیادہ تفصیل ہے. جب یہ مقابلہ ہارا ہے نا فرعون، تو اب اس کی مخالفت نے اور زیادہ شدت پکڑ لی، کیونکہ بہت سے لوگ کس کی طرف چلے گئے؟ حضرت موسیٰ کی طرف. فرعون کو اندازہ ہو گیا بھئی یہ جو مخالف موسیٰ علیہ السلام میں یہ اور زیادہ ان کی مقبولیت بڑھ رہی. اس کے اپنے محل میں کچھ لوگ اس کی اپنی بیوی مسلمان ہو گئی فرعون کی. آپ اندازہ لگاؤ، اتنے عیش میں رہنے والی حضرت آسیہ، اور وہ کس پر ایمان لے آئی؟ حضرت موسیٰ پہ. کیونکہ وہ تو دیکھا تھا نا اس نے، تو محل میں بچہ ان کی گود میں پلا تھا، ان کو تو یقین تھا کہ میرا جس کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے یہ برحق ہے اور میرا شوہر کیا ہے؟ ظالم. تو قرآن نے حضرت آسیہ کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں کیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے میں نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہوں. پیغمبروں کی بیویاں ہو کے بھی جہنم کی آگ میں، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے دو عورتوں کی مثال دی. ایک حضرت مریم جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، ایسی حفاظت کی کہ ایسی پاک دامنی کہ قرآن ان کی پاک دامنی پر گواہی دے رہا ہے. انتہائی پاک دامن، عبادت گزار، جس کے نتیجے میں اللہ نے کیا معجزہ دیا کہ بغیر شوہر کے عیسیٰ ابن مریم پیدا کر دیا، ایک معجزہ ظاہر کر دیا. اور پھر ان کی پاک دامنی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے انجیل میں. اور دوسری مثال اللہ نے دی ہے حضرت آسیہ کی، کہ وہ کیا ہے قرآن کی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. فرعون نے اتنے ظلم کیے، کہا جاتا ہے کہ جب اس کو لگا نا کہ میری بیوی ہی میرا انکار کر رہی ہے، تو ظاہر ہے اس سے تو آپ کی ویلیو اور زیادہ خراب ہو جائے گی. اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کیلوں کو نا پھٹے میں الٹا لگا کے ان کیلوں پہ ان کو لٹایا ہے سزا دینے کے لیے، اور پھر کھینچا ہے پکڑ کے. تو کس قدر اذیت سے ان کی شہادت ہوئی ہوگی. لیکن جب یہ عمل اس نے کیا، کیلوں پہ ان کو گاڑا ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ فرعون کا محل مجھے نہیں چاہیے، تو میرے لیے جنت میں کیا بنا دے، اس جیسا، اس سے اچھا گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. اور اس کے جو ظلم ہے اور اس فرعون سے مجھے نجات دے دے. اس نے تو بہت ظلم کیا تھا. تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو شہادت دی کہ فرعون نے ارادہ کیا ان کو قتل کر دو، ورنہ اس سے پہلے بہت ظلم کر رہا تھا. تو وہ یہ چاہتی تھی کہ اس ظلم سے میری کیا ہو جائے، نجات. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو اپنے پاس بلا کے بھی ظلم سے کیا دے دیتا ہے، نجات دیتا ہے. اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ، ظاہر ہے فرعون کے محل سے وہ کہاں جائیں گی، تو رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اتنا بڑا عالی شان محل جہاں سہولت کی ہر چیز ہے، میں تیری خاطر چھوڑ رہی ہوں، تو اس کا نیب البدل اے اللہ تو مجھے جنت میں دے دے. تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو حدیث میں آتا ہے عورتوں میں کامل بہت کم عورتیں ہوئی ہیں، بہت کم عورتیں ہیں جو ولایت کے کمال تک پہنچی ہیں، جن میں ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسیہ ہیں جو ولایت کے کمال تک پہنچی ہیں. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اب کیا ہوا ہے کہ فرعون نے مظالم شروع کر دیے، لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے بھی فرعون کو آزمائشوں میں لانا شروع کیا. ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، مختلف قسم کے عذاب فرعون پر آنا شروع ہو گئے، طوفان آنا شروع ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہونا شروع ہو گئیں. الجراد، ٹڈیوں نے کھیتیوں کو کھانا شروع کر دیا. جب بھی کوئی مصیبت آتی نا تو شروع میں تو فرعون کہتا ہے یہ معاذ اللہ موسیٰ کی نحوست ہے، جب تک موسیٰ ہمارے درمیان نہیں تھا اس وقت تک ہمارے ملک میں ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے. ہماری معیشت مسلسل ترقی کر رہی تھی، نہ کھیتیاں تباہ ہوتی تھی، نہ عذاب آتے تھے. اور ہمیشہ کس پہ ڈال دیتا؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے پے در پہ آزمائشیں بھیجنا شروع کی، پے در پہ اتنی کنٹینیو بھیجو کہ ان کو یقین آ جائے کہ یہ قدرتی آفات نہیں ہے. قدرتی آفت تو سال میں 1 دفعہ ہو جائے گی نا، 2 دفعہ ہو جائے گی، 3 دفعہ ہو جائے گی. تو ایسی پے در پہ آفات بھیجو کہ فرعون اور اس کے ملک میں رہنے والے لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے موسیٰ کو ستانے کا نتیجہ ہے. کیسے اللہ رحمان ہے، دیکھو اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے کیسے کیسے انتظام کرتا ہے. اللہ تو پہلی دفعہ میں پکڑ کے ہلاک کر دیتا اس کو. تو قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ نحوست ہے معاذ اللہ کس کی؟ موسیٰ کی، تو اللہ نے ان کے اس ظام کو دور کرنے کے لیے ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان بھیجا، والجراد، ٹڈیوں کا عذاب، والقمل، جوئیں پڑ جانا، اور والضفادع، مینڈکوں کا عذاب. کھانے میں مینڈک پڑ جاتے تھے ان کی، اتنی کثرت سے مینڈک، پانی پی رہے ہیں گلاس میں مینڈک. اب مینڈک اتنی گھن والی چیز ہے نا کہ وہ اس سے انسان کو الٹی آتی ہے. میں سوچتا ہوں اگر یہ عذاب چائنا والوں پہ آتا، فرعون چائنیز ہوتا، وہ تو سوپ بنا بنا کے پینا شروع کرتا. اس سے چائنیز والوں کی فطرت کا اندازہ لگاؤ، اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ گندی نجس چیز جو عذاب کے طور پہ اللہ نے بھیجی ہے، اور چائنا والے اس کا سوپ بنا کے، سوپ بھی نہیں ویسے بھی باربیکیو کر کے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. تو کافر ویسے بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، جو کھائے صاف ستھرا نہیں، کھا پتہ نہیں کیا کیا رہا ہے. مینڈک کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو قرآن کہتا ہے والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب ہم نے بھیجا، والدم، اور خون، جگہ جگہ خون آنے لگتا، کھانے میں خون سے بھی گھن آتی ہے لیکن بعض لوگ خون بھی پی جاتے ہیں. والدم آیات مفصلات، ایسی آیات جو واضح آیات تھیں جس سے لگ رہا تھا اچھا ان میں کچھ تو قدرتی ہے، جیسے ٹڈیاں کبھی مسلط ہو جاتی ہیں، کھیت چڑھ کر جاتی ہیں، طوفان. لیکن یہ جو مینڈک کا عذاب آ رہا ہے، خون کا عذاب آ رہا ہے، یہ دیکھ کے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ تو کوئی خدا کی طرف سے عذاب ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کتنی واضح دلیل. قرآن کہتے ہیں جب زیادہ بیزار ہو جاتے نا عذاب میں تو پھر موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے ادعو لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تو خدا سے دعا مانگ لے کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں. اگر اس عذاب کو تیری دعا سے خدا نے ہم سے دور کر دیا، لئن کشفت عنا الرجز، دور کر دیا نا تو نے، لنؤمنن لک. اچھا شروع میں پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ یہ بھی قرآن نے بیان کیا. جب پے در پہ بہت ساری مصیبتیں آئی ہیں تو کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، تو جو یہ جادو کے زور سے ہمیں کبھی طوفان اور یہ سب چیزیں لا رہا ہے نا، تو چل تو اگر یہ چیزیں خدا دور کر سکتا ہے تو جادوگری، لیکن خدا سے دعا کر کے یہ چیزیں ہم سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. یعنی طنز بھی کر رہے ہیں اور درخواست بھی کر رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں دور ہوں تو پھر موسیٰ کہے کہ دیکھو اللہ نے دور کر دی، تو ہم کہیں گے یہ تو ہے تیرا جادو. وہ تو ہم تجھے اگر کہیں کہ جادو ہٹا دے تو مانے گا نہیں. کس قدر ہٹ دھرمی ہے یا نہیں ہے. اتنی ٹینشن ہے، حالانکہ جادوگر کے پاس یہ طاقتیں نہیں ہوتی، وہ تو تھوڑے بہت شعبدے دکھا کے نکل لیتا ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم نے پے در پہ اور زیادہ عذاب ان کے اوپر مختلف نوعیتوں کے بھیجے، تو تنگ آ کے پھر بالآخر کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تیرے رب نے تجھ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، تیری ہی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی. تو دعا کر لے
کہ مصیبتیں پہلے ہم سے دور ہو جائیں, پھر ہم کیا کریں گے؟ ایمان لیں. ہمارا وعدہ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک, ہم تجھ پر ایمان بھی لائیں گے. اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لنؤمنن, نون تاکید کے لیے, ضرور بالضرور ایمان لائیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل, اور بنی اسرائیل قوم کو بھی تیرے حوالے کر دیں گے, جہاں چاہے لے جا تو ان کو. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ, جب انہوں نے ایگریمنٹ کیا نا اللہ سے اور موسیٰ سے, ہم نے اس عذاب کو ان سے دور کر دیا. اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ, فوراً ایگریمنٹ توڑنے لگے. یہ بھی نہیں کہ چلو تھوڑا توقف کر لو, 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے. جیسے ہی عذاب دور ہوا ہے فوراً کیا کہنے لگے؟ یہ تو نیچر اور فطرت کا حصہ ہے, قوموں پر مصیبتیں آتی بھی ہیں اور مصیبتیں ٹلتی بھی ہیں. قرآن کہتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, ہم نے پھر ان سے انتقام لیا. اب تک جو عذاب آ رہے تھے وہ انتقام والے نہیں تھے. اب قرآن کہتا ہے جب یہاں تک ان کی اچھا, اس دوران اور بھی فرعون نے ظلم یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مزید تیزی سے قتل کرنا شروع کر دیا اس نے. جب فرعونیوں نے آ کے کہا نا کہ بھائی موسیٰ کا تو سکہ بھاری ہوتا جا رہا ہے, لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں, تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ, کوئی بات نہیں, ہم ان کے بچوں کو اور زیادہ قتل کریں گے, ان کی نسل ہی ختم کر دیں گے. اور بنی اسرائیل پر ظلم ہونا شروع ہو گئے. جب اور زیادہ قتل بنی اسرائیل کے بچے ان کی ماؤں کی گودوں سے چھین کے بچوں کو قتل کیا جانے لگا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے, اور تیرے آنے کے بعد تکلیف کم نہیں ہوئی ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. ہمارے تو بچے اور قتل, اور فرعون ہمیں غلام بنا کے اور ظلم کر رہا ہے ہمارے اوپر. حضرت موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا, دیکھو اللہ سے مدد طلب کرو. لوگوں کو نا مذہبی اسکالرز کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کیا کرے گا ایسے موقع پہ؟ کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کیوں نہیں کر لیا اس نے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کھڑے ہوئے قوم کو کیا تسلی دے رہے ہیں؟ استعینوا باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو, واصبروا, اور صبر کرو ان مصیبتوں پر. کیوں؟ ان الارض للہ. مجھے اس آیت کی تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے. ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. فرعون مالک نہیں ہے, اصل مالک کون ہے اس زمین کا؟ زمین سے مراد مصر کی زمین. اس زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اگر وہ مدد نہیں کر رہا تو کوئی حکمت ہے اس کی. حقیقی مالک ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر رہا اگر, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے یا کر نہیں سکتا, کوئی حکمت ہے, وہ ہمارے صبر کو آزما رہا ہے. اور فرعون کی حکومت سے متاثر نہ ہو, یہ تو ظاہری ہے, اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ان الارض للہ, زمین کا مالک اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنائے گا, وہ جس کو چاہتا ہے اٹھا کے باہر کر دے گا. والعاقبۃ للمتقین, ایک جملہ اس آیت کا ایسا تسلی والا جملہ ہے کہ غموں اور پریشانیوں میں یہ آیت پڑھا کریں کہ مالک کون ہے ہر چیز کا؟ بھائی اللہ ہے. وہ امتحان لے رہا ہے, جس کو چاہتا ہے جو عطا کر دیتا ہے. اور آخری الفاظ والعاقبۃ للمتقین, انجام ہمیشہ ان کا اچھا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اینڈ دیکھا کرو, حالت کو دیکھ کے مت متاثر ہوا کرو. حالت شرابیوں کی, کبابیوں کی, عیاش لوگوں کی اچھی ہوتی ہے, انجام کس کا اچھا ہوتا ہے؟ شرابیوں کا اچھا نہیں ہوتا, زانیوں کا اچھا نہیں ہوتا, انجام نیک لوگوں کا اچھا ہوتا ہے. تو فرعون ظالم ہے, اس کی حالت کو مت دیکھو, انجام تمہارا اچھا ہوگا, فرعون کا انجام اچھا نہیں ہوگا. انجام ہمیشہ اللہ نے نیک لوگوں کے ہاتھ میں رکھا ہے. تو کیسی زبردست تحریک چل رہی ہے اور کیسا زبردست آزمایا جا رہا ہے پیغمبروں کی اولادوں کو اور اہل ایمان کو. اس وقت تو یہی مسلمان تھے پوری دنیا میں.
ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی. قرآن کہتا ہے پھر جب اللہ نے ارادہ کر لیا نا انتقام لینے کا. ہمیں یہ بھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مصیبت اللہ کا عذاب ہے یا رحمت. اس کا پتہ اس سے چلے گا, اس مصیبت میں آپ کا دل اگر نرم ہو رہا ہے, اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے, تو یہ عذاب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, رحمت ہے. کیونکہ فرعونیوں پر بھی جو مصیبتیں آئی تھیں وہ عذاب بن کے نہیں, وہ اس لیے تاکہ ان کا دل نرم ہو اور یہ اللہ کی طرف مائل ہو. پیٹ بھرا ہوا آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا. قرآن یہ بھی تو کہتا ہے اگر ہم لوگوں کے لیے رزق کھول دینا پوری دنیا میں, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, جتنی سرکشی دنیا میں ہو رہی ہے 10 گنا بڑھ جائے گی, یہ سارے میرے نافرمان ہو جائیں گے. تو یہ پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں. تھوڑا تھا آدمی کو اللہ اللہ کرنے کی توفیق ملتی ہے, لیکن اگر ٹینشنوں میں اللہ کی طرف توجہ نہیں جا رہی, اس کا مطلب یہ ٹینشن, یہ پریشانی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.